نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ الله إبراهيم خليلا. آمنت بالله صدق الله العظيم. درود پاک. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حضرات گرامی، ذی الحج کا مہینہ شروع ہو گیا جس کی آج پہلی تاریخ ہے. اور عید قربان بھی قریب آ رہی ہے. اس موضوع کی مناسبت کے نال تھوڑے سامنے ایک مختصر جی آیہ مبارکہ تلاوت کی تھی. اللہ فرماتا ہے واتخذ اللہ، اور اللہ نے بنا لیا ابراہیم علیہ السلام کو خلیلا، اپنا دوست. اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا یار اور اپنا دوست بنایا. ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء نے، نبیوں کے دادے، اولو العزم پیغمبراں وچ آپ دا دوسرا نمبر ہے. اور مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بھی دادا ہے. اس لیے جد الانبیاء بھی کہلاندے نے اور جد المصطفیٰ بھی کہلاندے. انہوں دے بارے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام نو اپنا یار بنایا ہے، اپنا خلیل بنایا. تو خلیل کا معنی ہے گوڑا یار، گوڑا بیلی. کیونکہ خلت گہری دوستی نو کہندے نے. قرآن حکیم دے اندر گوڑے یار واسطے ولی حمیم دا لفظ بھی ہے، کأنہ ولی حمیم. ادفع باللتی ہی احسن، فرمایا برائی دا بدلہ بھلائی وچ دے. جدوں برائی دا بدلہ بھلائی وچ دیں گا تو پھر تو ویکھیں گا. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. تیرے اور جس کے درمیان عداوت چل رہی ہے، دشمنی چل رہی ہے، وہ تیرا گوڑا بیلی بن جائے. تو ولی حمیم بھی گہرا دوست ہے، گوڑا بیلی ہے. اور خلیل کا معنی بھی
گہرا دوست، گوڑا بیلی۔ عربی میں دوست واسطے کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ عربی ایک بڑی فصیح اور بلیغ زبان ہے، ساری زبانوں کی سردار زبان عربی ہے۔ تو یار واسطے، دوست واسطے کئی الفاظ آتے ہیں، خلیل بھی آندا ہے، صدیق بھی آندا ہے، رفیق بھی آندا ہے، انیس بھی آندا ہے، حبیب بھی آندا ہے، کئی الفاظ دے واسطے آندے، لیکن الفاظ تے کئی نے مگر معنی میں فرق ہے۔ تے خلیل دا معنی بھی یار ہے، حبیب دا معنی بھی یار، لیکن معنی بھی فرق ہے۔ حبیب کون نے؟ ساڈے آقا و مولا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حبیب اللہ نے۔ اسی کہنے ہیں نا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ درود اور سلام ہوے تواڈے تے اے اللہ دے رسول، اور درود اور سلام ہوے تواڈے تے اے اللہ دے حبیب۔ تو خلیل دا معنی بھی یار ہے تے حبیب دا معنی بھی یار ہے، لیکن فرق ہے۔ خلیل کیسا یار ہے؟ ایسا گوڑا بیلی جو اپنے یار دے اچھے یا برے اوصاف اپنا لوے تے یار دے ہی رنگ وچ رنگیا جاوے، اس نو خلیل کہتے ہیں۔ یعنی ایسا سجن، ایسا متر، ایسا گوڑا بیلی جڑا اپنے یار دے رنگ وچ رنگیا جائے، یار دے رنگ اون دے اوتے غالب ہو جائے، وہ رنگ چنگے نے تے بھاویں بھڑے نے، وہ اوصاف اچھے نے تے بھاویں برے نے۔ جس ویلے کوئی یار اپنے یار دے او اوصاف اپنا لیندا ہے، اس ویلے خلیل کہلاتا ہے، یعنی گوڑا بیلی کہلاتا ہے۔ کیونکہ جے یار چنگا ہے تو ان دی یاری وچ اے چنگا ہو جائے گا، تے جے یار بھیڑا ہے تو ان دی یاری وچ اے بھی بھیڑا ہو جائے گا۔ ان دی اچھائی اور برائی دے سارے رنگ ان دے اوتے چڑھ جان تے پھر سمجھو اے خلیل ہے۔ تے جڑے برے خلیل نے، قیامت والے دن برے خلیل پشیمان ہوں گے اور پریشان ہوں گے۔ اس واسطے یاریاں لان لگیاں، دوستیاں لان لگیاں، خیال کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ یا اپنے ماں باپ کے مذہب پہ جانا ہے تو یا پھر اپنے دوستوں کے مذہب پہ چلا جاتا ہے۔ بچے تے رنگ چڑھتا ہے یا تے ماں باپ کا، یا پھر بیلیاں کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ بیلی چنگے ہونے چاہیے، جے چنگا بیلی ہوئے گا تو ان دے بلپے وچ یہ بھی چنگا ہو جائے گا، تو جے برا بیلی ہوئے گا، شرابی بیلی بنا لیا، ان کا اٹھنا بیٹھنا ان دے کول ہے، تو پھر کبھی امید ہے کہ یہ بھی شرابی بن کے رہے گا۔ اگر ہویا خلیل ہویا تھا، جن کا معنی ہے گوڑا یار، کیونکہ خلیل نے اپنے یار دے چنگے یا برے اوصاف نو اپنا لینا ہو، اور جڑے خلیل بنے بریاں دے خلیل بنے اور انہاں دے سنگ رل کے آپ بھی برے ہو گئے، قیامت والے دن پھر اے پریشان ہو۔ چنانچہ قرآن حکیم فرماندا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، قیامت والے دن ظالم بندہ اپنے ہاتھ نو چک وڈے گا، اپنے ہاتھ نو اور اپنی انگلیاں نو کدو چبایا جاتا ہے، کدو چک وڈے جاندے ہیں؟ جدوں کوئی وس نہ چلتا ہو،
جدو دوجے تے وس نہ چلے تے پھر اپنے جسم نو کھاندا ہے، اپنے ہاتھ تے چک وڑدا ہے، اپنی بے بسی دا اظہار کر رہا ہوندا ہے۔ فرمایا قیامت والے دن بندہ بے بس ہو جائے گا اور پریشان ہو کے اپنے ہی ہتھاں نو چک وڈے۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، ہتھاں نو چک وڑ کے کی کہے گا؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہے گا ہائے افسوس میں فلانے بندے نو اپنا خلیل نہ بنایا ہو۔ خلیل نہ مانا کی گوڑا یار۔ کاش میں فلاں برے آدمی نو اپنا خلیل یعنی اپنا گوڑا یار نہ بنایا ہوندا، کہ ان دی یاری وچ وہ خراب سی تے ان دی یاری وچ میں بھی خراب ہو گیا، وہ برا سی تے ان دی بری صحبت دے وچ اور برے دے نال دوستی لاؤن وچ میں بھی برا بن گیا۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالب ترا طالب کنت۔ چنگیاں دی صحبت بندے نو چنگا بنا دیندی ہے تے ماڑیاں دی صحبت بندے نو ماڑا بنا دے۔ خلیل میں بنیا تے خلیل نے کی کرنا ہوندا ہے؟ کیونکہ گوڑا بیلی ہوندا ہے، انہیں یار دے چنگے کام نے یا بیڑے کام نے، چنگیاں خوبیاں نے یا بیڑیاں وہ اپنانیاں ہوندیاں نے، ان دے رنگ اپنے اوپر چڑھانے ہوندے نے۔ میرا بیلی فلانا کاش میں نہ بنایا ہوندا، وہ گمراہ ہو کے دوزخ وچ گیا تے میں بھی ان دی یاری وچ دوزخ وچ جا رہا۔ اس ویلے یہ حسرت کردے آیا بندہ یہ کہے گا کاش میں فلاں بندے نو اپنا خلیل نہ بنایا ہو۔ میں تے معنی دس رہا خلیل دا، کہ خلیل دا معنی ہے گوڑا بیلی، گوڑا یار۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام دے بارے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نو اپنا خلیل بنایا، اپنا گہرا یار اور گوڑا بیلی بنایا۔ ہوں جڑا خلیل ہوندا ہے وہ اپنے یار کی خاطر قربانیاں دیندا ہے۔ خلیل وہ ہوندا ہے جو اپنی نیاز پیش کرتا ہے، اپنی قربانیاں پیش کرتا ہے۔ لیکن حبیب ہے، حبیب بھی دوست ہے، خلیل بھی دوست۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے خلیل تے حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دے حبیب۔ من فرق بین الخلیل والحبیب، ان خلیل اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ پہلا فرق تو یہ ہے کہ خلیل دی نسبت اللہ تعالیٰ دے نال یک طرفہ ہے، یعنی جس طرح کہ قرآن حکیم نے فرمایا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، تو یہ کہنا تے درست ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، لیکن یہ کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو خلیل بنایا یہ درست نہیں۔ یک طرفہ نسبت، خلت دی نسبت یک طرفہ ہے، لیکن جتوں تک حبیب کا تعلق ہے حبیبیت دی نسبت دو طرفہ ہے، یعنی کہن والا انج بھی کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے حضور نو اپنا حبیب بنایا، تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضور نے اللہ نو اپنا حبیب بنایا۔ ہویا نا فرق؟ پھر اگرچہ خلیل کا معنی بھی دوست ہے تو حبیب کا معنی بھی دوست ہے، لیکن دونوں میں فرق آ گیا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ خلیل او یار ہے، او گوڑا دوست ہے جو اپنے مولا دی خاطر اپنے تن من دھن دی قربانی پیش کرتا ہے تاکہ میرا مولا میرے تے راضی ہو۔ خلیل او گوڑا یار ہے جو رب دی رضا حاصل کرنے واسطے، اپنے مولا دی رضا نو پان واسطے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ تے حبیب دی شان یہ ہے کہ حبیب نو راضی کرنے واسطے مولا سب کچھ کرتا ہے۔
دونوں جہان تخلیق فرما کے تو پھر اعلان کرتا ہے، حدیث قدسی ہے، لولاک لما خلقت الافلاق، اے میرے پیارے حبیب جے تو نہ ہوندا تے میں اس کائنات نو نہ بناندا، لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اے میرے حبیب اگر تو نہ ہوندا تے میں اپنی ربوبیت نو ظاہر ہی نہ کردا۔ حبیب دی شان یہ ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ فرماندا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تینوں اتنا عطا فرمائے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ خلیل وہ ہے جو مولا دی رضا چاہتا ہے، اور مولا دی رضا حاصل کرنے واسطے سب کچھ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، ہر قربانی دینا ہے مولا دی رضا حاصل ہو جائے۔ کہ حبیب وہ ہے کہ جس کی رضا خود مولا چاہتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ بیلی دونوں ہی نہیں، لیکن خلیل بیلی ہور ہے اور حبیب بیلی ہور ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپس میں گفتگو کر رہے سر، اور گفتگو کردے ہویا صحابہ نبیاں دی شان بیان کر رہے سر۔ ایک صحابی نے کہا یارو دیکھو آدم علیہ السلام دی کتنی بڑی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں دا انتخاب فرمایا، آدم نو اپنا صفی بنایا، آدم صفی اللہ نے، یعنی اللہ دا انتخاب نے۔ دوسرے نے کہا کہ نوح علیہ السلام دی انہوں دی شان دیکھو کہ وہ نجی اللہ نے، اللہ تعالیٰ دی طرف نجات دہندہ نے، رب نے انہوں نجات عطا فرمائی۔ وہ جرا وہ طوفان نوح آیا سی تو سب غرق ہو گئے، نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھی صرف جڑے کشتی میں بیٹھے سن بچ گئے۔ تو کوئی صحابی کہتا ہے یارو نوح علیہ السلام کی شان دیکھو، وہ نجی اللہ نے۔ کسی نے کہا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ نے، اللہ گفتگو فرماندا سی انہاں نال، کلام کردا، وہ کلیم اللہ نے۔ کسی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی شان دیکھو، ہاں وہ روح اللہ نے، وہ کلمت اللہ نے۔ تو صحابہ نبیاں دی شانہ بیان کر رہے ہیں۔ اور مسئلہ یاد رکھو، ذکر الانبیاء عبادت، نبیاں دی گل کرنا تے نبیاں دی یاد منانا، نبیاں دا ذکر کرنا یہ اللہ دی عبادت ہے۔ وذکر الصالحین کفارہ، صالح اور ولی لوگاں دی گفتگو کرنا، انہاں دے بارے گل کرنا گناہاں دا کفارہ ہے۔ ولیاں نو یاد کرو تے گناہ مٹ دے، نبیاں دی یاد یہ اللہ دی عبادت ہے۔ تو گویا وہ صحابہ اللہ دی عبادت وچ بیٹھے نے، نبیاں دی تعریف کیتی جاندے نے کہ انہیں وچ کملی والے تشریف لے آئے، اپنے انہاں صحابہ وچ تشریف لے آئے، آپ نے صحابہ دی گل بات سن لئی تے حضور نے صحابہ نو مخاطب کر کے فرمایا میرے صحابہ تسی نبیاں دی شان بیان کر رہے تھے، سارے نبیاں دا ذکر کیتا تے اپنے نبی دا ذکر کیوں نہیں کیتا؟ باقی نبیاں دی شان بیان کر کر کے حیرت کا اظہار کر رہے ہو، حیران ہو رہے ہو، اپنے نبی دی کا ذکر کیوں نہیں کیتا؟ حضور نے فرمایا سمعت کلامکم وعجبکم، میرے صحابہ میں تہاڈی گل بات سن لئی ہے، اور تسی نبیاں دی شان بیان کر کے جس تعجب اور حیرت دا اظہار کر رہے سو وہ بھی ویکھ لیا ہے، تہاڈے کلام نو بھی سن لیا، تہاڈی حیرت نو بھی ویکھ لیا۔ ان ابراہیم خلیل اللہ کان کذالک، کیونکہ انہوں نے کہا سی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا۔ حضور نے فرمایا آپ نے بھی انڈوس کیتا، تائید کیتی انہوں نے اس گل دی، فرمایا ان ابراہیم خلیل اللہ وکان کذالک، ابراہیم علیہ السلام اللہ دے خلیل سن، ہاں وہ ایسے ہی سن، وکان کذالک، فرمایا بے شک اندر کی شک ہے، وہ ایویں ہی سن۔
موسیٰ کلیم اللہ وکان کذالک، تے موسیٰ علیہ السلام اللہ دے کلیم سن، ہاں ان دے وچ کی شک ہے، وہ واقعی کلیم سن۔ و عیسیٰ روحہ و کلمتہ وکان کذالک، تے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دی روح اور اللہ دے کلمہ سن، کلمت اللہ سن، کی شک ہے، وہ بھی ایویں ہی سن۔ و آدم مصطفیٰ اللہ وکان کذالک، تے آدم علیہ السلام صفی اللہ نے، اللہ نے انہوں نے چن لیا تو انہوں دا انتخاب کر لیا، بے شک وہ بھی ایسے ہی سن۔ یہ کہہ کے فرمایا الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، فرمایا وہ نبی انہوں نے شانہ اپنی تھاواں تے وہ بے شک ایسے ہی سن، لیکن فرمایا خبردار آگاہ ہو جاؤ میں اللہ دا حبیب ہاں اور اس دے اوتے فخر نہیں کردا۔ اگر کوئی پیغمبر خلیل اللہ ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے، کوئی نجی اللہ ہے، کوئی صفی اللہ ہے، فرمایا میرے دوستو، میرے صحابہ، اپنے نبی نو بھی تو دیکھو، فرمایا میں اللہ دا حبیب ہاں، انا حبیب اللہ ہے، میں حبیب اللہ ہاں، ولا فخر، اور ان دے اوتے میں فخر نہیں کرتا، کیونکہ فخر کرنا چھوٹے بندے دا کام ہے۔ پڑھنا ہوئے نا تھوڑا، ڈھول ہوئے نا ڈھول بچوں ویلا ہوئے بڑا بجدا ہے، تو جڑا برتن بھریا ہوئے، برتن بھریا ہوئے کھڑکائیے آواز کم پیدا کرتا ہے، ویلا ڈھول زیادہ کھڑکتا ہے۔ شانہ والے مصطفیٰ فرما رہے ہیں میں اللہ دا حبیب ہاں، پر ان دے اوتے فخر نہیں کردا۔ فخر کرنا کم ظرفاں دا کم ہے، فخر کرنا چھوٹیاں دا کم ہے۔ جدو اللہ تعالیٰ کسی نو نوازے تو اس نو تے جھک جانا چاہیے، غرور اور فخر کرن دی بجائے اس نو تے جھک جانا چاہیے۔ کیا تسی دیکھیا نہیں کہ جس ٹہنی دے اوتے جتنا پھل زیادہ لگے وہ اتنا زیادہ جھک جاندی ہے؟ جو ثمربار درخت ہے، پھلدار درخت ہے، ان یہ ٹہنیاں جھکیاں ہوندیاں، کھڑیاں نہیں ہوندیاں، غرور والیاں نہیں ہوندیاں، عاجزی والیاں ہوندیاں نے۔ حضور فرما رہے ہیں سن لو میں اللہ دا حبیب ہاں، بلا فخر، اور ان دے اوتے فخر نہیں کردا۔ وانا حامل لواء الحمد یوم القیامت بلا فخر، تے قیامت والے دن لواء الحمد یعنی حمد دا جھنڈا وہ میرے ہاتھ وچ ہوئے گا۔ وہ جھنڈے دی کیا شان ہے؟ فرمایا وآدم ومن سواہ تحت لوائی، آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی میرے اس جھنڈے تھلے ہون گے۔ اس جھنڈے کا نام کی ہے لواء الحمد۔ فرمایا قیامت والے دن اس جھنڈے نو میں اٹھایا ہوئے گا جس دے تھلے سارے نبی ہون گے۔ فرمایا ولا فخر، پر دے اوتے احترام دا نہیں، فخر نہیں کردا۔ وانا اول شافعین، قیامت والے دن سب تو پہلے لوگاں کی سفارش کرنے والا اور شفاعت کرنے والا میں ہاں، کیونکہ دیہڑے قیامت دے رب دے جلال اور غیظ و غضب نو ویکھ کے سب دیاں زباناں گنگ ہو جان گی، سب چپ ہو جان گے۔ کملی والے فرماندے نے وانا خطیبہم اذا انصتوا، جدو سب نو چپ کرا دیتا جائے گا قیامت والے دن، سب نو چپ کرا دیتا جائے گا، فرمایا اونا خاموش لوگاں وچ خطیب میں ہوواں گا۔ حضور خطیب قیامت نے، جدو ہر کوئی نفسی نفسی کہہ رہا ہوئے گا، ہر کوئی کہہ رہا ہوئے گا مینوں اپنی جان دی فکر ہے، اج میرا چھٹکارا ہو جائے، میں کسی طرح میری گلو خلاصی ہو جائے، کوئی بول نہیں سکے گا، ہر کوئی ڈر رہا ہوئے گا۔ تو حضور فرماندے نے اس ویلے کلام کرن والا میں ہواں گا، خطاب کرن والا میں ہواں گا، شفاعت کرن والا میں ہواں گا، سب تو پہلا سفارش کرن والا حضور فرماندے نے میں ہواں گا۔ وانا اول مشفع یوم القیامت، تے سب نالوں پہلے جس دی شفاعت قبول کیتی جائے گی وہ بھی میں ہواں گا۔ ولا فخر، پرندے تے فخر نہیں کر، سبحان اللہ، پہلا شفاعت کرنے والا بھی میں، اور جس دی شفاعت سب تو پہلے قبول ہوئے گی وہ بھی میں۔ پر فرمایا میں اس دے اوتے فخر نہیں کردا۔ وانا اول
من یحرک حرک الجنت، میں وہ پہلا بندہ ہاں جڑا جنت دی کنڈی کھولاں گا۔ جنت دے دروازے اتے کنڈی لگی ہوئے گی، زنجیر لگی ہوئے گی، تالے لگے ہوں گے، جنت دا دروازہ بند، اور میں پہلا بندہ جڑا جا کے اس زنجیر نو حرکت دیا، جنت دا افتتاح کرنے والا۔ فرمایا وہ میں ہوا گا، اس زنجیر نو کھولن والا تے جنت دے دروازے تے لگی ہوئی کنڈی نو حرکت دین والا پہلا بندہ میں ہوا گا۔ وَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي، کہ اللہ تعالیٰ اس جنت نو میرے لیے کھولے گا۔ جنت دے ٹھیکیدار بنن والے غور تے کرن، جنت دے اپنا استحقاق جتان والے کہ جنت ساڈی ہے، اسی جنت دے مستحق ہاں، غور تے کرو۔ حضور فرما رہے نے اللہ تعالیٰ جنت کسی اور واسطے نہیں کھولے گا۔ وَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي، اللہ جنت کھولے گا تے میرے لیے کھولے گا۔ وَيُدْخِلْنِيهَا، فرمایا پھر مینوں اس جنت وچ داخل فرمائے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں جنت وچ داخل ہوواں گا، جنت دا افتتاح حضور کر دیں گے تو جنت دا افتتاح کر کے کھڑے ہو جان گے، اندر تشریف نہیں لے جان گے، داخل نہیں ہوں گے۔ فرمایا وَيُدْخِلْنِيهَا، اللہ مینوں جنت وچ داخل فرمائے گا۔ آپ پہ جنت وچ جانا کی کیسا ہے، خود جنت وچ داخل ہونا کیسا ہے، رب تعالیٰ دا جنت وچ داخل کرنا کیسا ہے، اس دے وچ اعزاز ہے، اکرام ہے کہ میرے حبیب تشریف لے آؤ، جنت دا افتتاح کر کے بوئے تے نہ کھڑو، جنت تے تواڈے قدماں نو ترس رہی ہے، قدم رنجا فرماؤ، میری جنت وچ تشریف لے آؤ، بنائی جنت میں ہے، میری جنت دے مالک تسی ہو، آؤ آج اپنی سلطنت نو دیکھو، زیارت کرو، تشریف لے آؤ۔ اس لیے فرمایا وَيُدْخِلْنِيهَا، اللہ مینوں اس جنت وچ داخل فرمائے گا۔ وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، میرے نال فقیر مومنہ دی ایک جماعت ہوئے گی، غریب اور فقیر مومنہ دی میرے نال جماعت ہوئے گی۔ بلا فخر، تے فرمایا میں ان دے اوتے فخر نہیں کردا۔ وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، شروع تو لے کے اخیر تک جتنی اولاد آدم ہوئی ہے، ان اولین اور آخرین دے وچوں سب نالوں زیادہ محترم، سب نالوں زیادہ مکرم اور سب نالوں زیادہ معزز میں ہوواں گا، لیکن ان دے اوتے فخر نہیں کرتا۔ کیا حضور دی شان ہے، سب کچھ قدماں وچ پیا ہے، لیکن نعرے کی لا رہے ہیں، لا فخر لا فخر لا فخر، کوئی فخر نہیں، کوئی فخر نہیں، کوئی فخر۔ کتنے چھوٹے ہاں اسی کہ سانو چند ٹکے مل جان، کوئی چھوٹا موٹا عہدہ مل جائے، کوئی شان و شوکت مل جائے، اسی فخر وچ آ جانے ہیں، اسی غرور وچ آ جانے ہیں، دوسرے لوگاں نو حقیر جاننے ہیں، بندیاں نو بندہ نہیں سمجھدے۔ لیکن کملی والا فرمایا سب کچھ قدماں میں، سب کچھ اللہ نے نواز دیتا، لیکن تھاں تھاں پہ فرما رہے ہیں لا فخر لا فخر لا فخر۔ یہ نہیں حبیب اللہ حضور نے اس موقع تے اپنے صحابہ نو دسیا، تسی سارے انبیاء دا ذکر خیر کر رہے ہو، جنہ نبیاں دی تسی جو شان بیان کی تھی، ہاں ہاں وہ نبی ایسے ہی سن، لیکن اپنے نبی نو بھی تو دیکھو، میں اللہ دا حبیب ہاں۔ اور پھر حبیب نے آگے شانہ اے نے کہ فرمایا کہ قیامت والے دن لواء الحمد جھنڈا بھی میرے ہاتھ وچ ہوئے گا، پہلا شفاعت کرنے والا بھی میں ہواں گا، تے پہلی شفاعت جس دی قبول ہوئے گی وہ بھی میں ہواں گا، جنت دی زنجیر کھولن والا تے کنڈی کھولن والا بھی میں ہواں گا،
اللہ جنت میرے لیے کھولے گا اور مینوں اس دے وچ داخل فرمائے گا، اور میرے نال میری امت جو فقراء ہون گے وہ بھی کثیر تعداد میرے نال ہون گے۔ لیکن فرمایا یہ تواڈے نبی دی شان ہے جو اللہ دا حبیب ہے، وہ میں اس دے اوپر فخر نہیں کرتا۔ تو دوستو خلیل بھی اللہ دا یار ہے اور حبیب بھی اللہ دا یار ہے، لیکن یاری وچ فرق ہے کہ خلیل ابراہیم علیہ السلام نے اور حبیب حضور علیہ السلام نے۔ خلیل او یار نے جنہاں نے مولا دی رضا دی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا تاکہ رب کی رضا حاصل ہو جائے، اور حبیب وہ ہے جس نو راضی کرنے واسطے اللہ نے سارا پسار پساریا، یہ ساری کائنات نو بنایا، اور پھر فرمایا کہ جے تو نہ ہوندا تے میں اس کائنات نو پیدا بھی نہ کردا، اس کائنات نو تیری خاطر ہی بنایا ہے، اور جنت میں اتنا عطا کراں گا تینوں، اتنی بخشش فرماواں گا کہ تو راضی ہو جائے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سونیا تینوں راضی کر کے چھڈا۔ معراج دی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو اللہ دی بارگاہ تشریف لے گئے، میں شان حبیبیت بیان کر رہا ہوں، باقی شان خلت تو بیان کرنی ہے کیونکہ دنیوں نے۔ تو حضور اللہ دی بارگاہ میں جدو گئے تے عرض کی تھی، رب نے فرمایا انا و انت، اے میرے حبیب ایک میں ہاں تے ایک تو ہے، کیونکہ لا مکان تے پہنچ گئے، سارے مکان تے تھلے رہ گئے، سارے جہان تے تھلے رہ گئے، کوئی ایک جہان نہیں ہے، کوئی جہان ایک ہے۔ جس جہان میں آپ بیٹھے آئے عالم ناسوت ہے، پھر آسمانہ تے جائیے تے عالم بدل گیا، عالم ملکوت ہے، پھر اگے عالم جبروت ہے، پھر عالم لاہوت ہے، عالم ہاہوت ہے، کئی جہان میں۔ پھر کملی والے کتنے پہنچے؟ یہ سارے عالم تھلے رہ گئے، عالم لا مقام جا پہنچے، کسر دنات جا پہنچے، تے ہن اور تے کوئی ہے نہیں، اور تے کوئی ہے نہیں، ایک اللہ ہے، ایک رسول اللہ نے، ایک اللہ ہے، ایک اس کے حبیب اللہ محمد رسول اللہ نے۔ اس لیے رب نے فرمایا معراج دی رات کہا انا و انت، میرے حبیب ایک میں ہاں تے ایک تو ہے، وما سوا ہو، اس کے علاوہ باقی جو کچھ بھی ہے خلقت لأجلک کا میں تیری خاطر پیدا کیتا، ایک میں ہاں تو دوجا تو ہے، تو ساڈے علاوہ جو کچھ بھی ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، فرمایا خلقت لأجلک، یہ سب کچھ میں تیری خاطر پیدا کیتا ہے۔ تو نبی پاک نے جواب کی دیتا، عرض کی تھی انت و انا، مولا کریم ایک تو ہے تو دوجا میں ہاں، وما سوا ہو، تو باقی جو کچھ بھی ہے ترکت لأجلک میں تیرے اوپر وار دیتا، یہ تو سب کچھ میری خاطر پیدا کیتا ہے، تو فرمایا ترکت لأجلک، تیری خاطر سب چھڈیا، تیری خاطر سب کچھ چھوڑ دیا۔ تو حبیب اپنے خلیل اپنے مولا دے لئی سب کچھ قربان کردا ہے، اور حبیب وہ ہے جس دے لئی اللہ تبارک و تعالی سب کچھ بنا کے تے پھر فرماندا ہے کہ اے میری حبیب ہے تیری خاطر ہی تے سب کچھ بنایا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جنہاں دے بارے رب نے فرمایا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، تو چونکہ خلیل اپنے مولا لئی سب کچھ واردا ہے، لہذا مال جان بیوی بچے قربانی دین تو دریغ نہیں کیتا تاکہ مقصد حاصل ہو جائے۔ مقصد کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، رضائے الہی حاصل ہو جائے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا آخری وقت آیا
اسرائیل علیہ السلام جو موت کا فرشتہ ہے، روح نکالن واسطے، روح قبض کرنے واسطے حاضر خدمت ہویا۔ اسرائیل علیہ السلام نو دیکھ کے ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ رنجیدہ ہوئے، رنج پہنچیا۔ اسرائیل علیہ السلام عرض کر دے نہیں، حضور اے وقت ملال دا نہیں، رنج دا نہیں، رنجو ملال دا وقت نہیں، یہ تو مجدہ وصال ہے، کیونکہ موت مومن واسطے ایک پل دی مانند ہے، جس پل تو گزر کے اپنے یار دے نال ملاقات کرنی ہو۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، راہ دریا بہندا ہوئے، تسی اس کنڈے تے تہاڈا یار دوجے کنڈے تے، ملاقات کا یہی ذریعہ ہے نا کہ بچ پل ہو۔ میں یار نہ ملاقات کرنی، رب نو ملنا ہے، تو موت ایک ایسا پل ہے، الموت جسر، موت پل ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب، جو یار نو یار نال ملا دے۔ پر اے مومن دی موت دی گل ہو رہی، فاسق کافر گناہگار دی موت وہ تے عذاب ہے، موت ویلے ان کا عذاب شروع ہونا ہے تو بعد میں پھر عذاب ہی انہوں ملنا ہے۔ مومن دی موت پہ کیا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام کہندے پے نے اللہ دے خلیل ابراہیم علیہ السلام نو کہ میں حاضر خدمت ہویا روح قبض کرنے واسطے، تے اے وقت یہ تے مومن واسطے مجدہ وصال ہے، وصال دی خوشخبری ہے کہ یار نو ملنا ہے، نہ کہ جائے ملال، رنجو ملال دی جگہ تے نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیتا کہ میں، اللہ نے مینو اپنا خلیل بنایا یعنی یار بنایا، تو میں خلت دی ذلت اور دوستی دی رسوائی تے افسوس کر رہا ہوں۔ اس یاری، اس دوستی، اس خلت دی ذلت اور دوستی دی رسوائی دے اتے افسوس کر رہے ہیں کہ ہن میرے جان دا وقت ہے، لیکن اس ویلے بھی یار نے منہ چھپایا ہوا ہے تے روح لین واسطے کسے غیر نو بھیجتا، اس تو بڑی اور یاری دی رسوائی کی ہوئے گی، دوستی دی رسوائی کی ہوئے گی۔ میں اپنی خلت دی ذلت دے اتے افسوس کر رہا ہوں، جننجیدہ کہ مردی باری بھی یار نے منہ لکایا، مردی باری یار نہ ملیا، اے افسوس ودیرا، شاعر کہندا ہے نا۔ اے ہن میں جدو چلنا ہاں، روح پرواز کر رہی ہے، موت کا وقت آ گیا، آخری وقت ہے، تو پھر بھی یار نے منہ چھپایا ہوا ہے، روح لین واسطے غیر نو بھیج دیتا۔ ہوا ہے، ابر ہے، ساقی ہے، میں ہے، مگر ایک تو نہیں، افسوس یہ ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نے اپنے غم کا اظہار کیتا، بس اظہار غم کرنا سی کہ فتجلی ربہ، رب نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جلوہ دکھا دیا۔ فتجلی ربہ، رب نے اپنا جلوہ دکھایا تو ابراہیم علیہ السلام دی روح پرواز کر گئی، تے روح لین واسطے جو آیا سی ملک الموت اسرائیل، وہ حیران ہو کے ویندا رہ گیا کہ روح تو میں قبول کرنی سی، اس کام لئی تے میں آیا سا، پر عاشق نے اپنے محبوب دا یا دیدار کیتا، رب کریم نے یا جلوہ دکھایا
تے ملک الموت ویندا رہ گیا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی روح پرواز کر گئی۔ فرشتہ سی نا، اسرائیل فرشتہ سی، تے فرشتہ عاشق دے درد دا اس نو کیا پتا؟ فرشتہ تے درد تو بیگانہ ہے، فرشتے کو تو درد کوئی نہیں، سوز کوئی نہیں، یہ سوز تے اللہ نے اپنے بندیاں نو عطا فرمایا ہے، اپنے عاشقاں نو عطا فرمایا ہے۔ غیر کیا جانے مزہ سوز غم فرقت کا، لذتیں سوخت کی پوچھے کوئی پروانے سے، اے خلیل اللہ دا آخری وقت سی، اور حبیب اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آخری وقت دی شان بھی ملاحظہ فرماؤ۔ 28 صفر سن 11 ہجری نو آپ دیو مرض الموت کا آغاز ہویا، بیماری شروع ہوئی جس دے وچ آپ نے وصال فرمایا، جو تقریباً 14 دن رہی۔ 28 صفر سن 11 ہجری نو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندے نو اختیار دے دیتا ہے کہ وہ چاہے تے ہمیشہ دنیا وچ رہے، تے چاہے تے دنیا چھوڑ کے آخرت نو قبول کر لوے۔ رب نے اپنے بندے نو اختیار دے دیتا ہے، لیکن اللہ دے اس بندے نے دنیا نو چھوڑ کے اللہ دے حضور جان دا فیصلہ کر لیا۔ جب آپ نے فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رون لگ گئے۔ صحابہ نے کہا ابو بکر کیوں رونا ہے؟ حضور نے تو کسی بندے کی گل کی تھی، اللہ نے اپنے بندے نو اختیار دیتا ہے، کسی بندے کی گل کی ہے، تسی کیوں روندے ہو؟ انہوں نے فرمایا او اللہ دا بندہ اے اعزاز و اکرام اسے بندے لئی ہے کہ جس نو اللہ نے اختیار دیتا ہے، چاہے تو دنیا وچ رہے ہمیشہ لئی، تے چاہے تو دنیا چھوڑ کے آخرت نو قبول کر لے، تے وہ یہی تے اللہ دا بندہ ہے جس نے دنیا چھوڑ کے اللہ دی بارگاہ وچ جان دا فیصلہ کر لیا تے حضور دی جدائی دا وقت آ گیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی مرضی پا کے وہ دوبارہ ربیع الاول شریف آیا، حضور دے وصال دی تاریخ آئی، حضور کی اپنی مرضی بن گئی سی کہ دنیا چھوڑ کے رب دی بارگاہ میں جانا ہے۔ اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک فرشتہ جس کا نام ملک اسماعیل ہے، ملک کے اندر فرشتے، اسماعیل فرشتہ جو لاکھ فرشتیاں دے اوتے حکمران ہے، اسرائیل اس فرشتے دے نال حضور دے در اقدس تے حاضر اور اندر آن دی اجازت چاہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دیتی، لیکن حضور امت لئے غمگین ہوئے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب، اساں تہاڈی امت نو تہاڈی پناہ وچ دے دیتا ہے، جتنی امت چاہو اور جس نو چاہو بخشوا لینا۔ اس خوشخبری دے اوتے کملی والے آقا خوش ہو گئے اور فرمایا اسرائیل ہن اکھاں ٹھنڈیاں ہو گئیاں نے تے آ ہن اپنا کام کر، جس ڈیوٹی نو تو دینی فرض ادا کرنا ہے تو اپنا فرض ادا کر، میرے رب نے میری اکھاں ٹھنڈیاں کر دی۔ اس صاحب نے فرمایا ولی الرفیق الاعلی، اے اسرائیل ان سب کو جو بڑا دوست ہے اس کی بارگاہ وچ لے جاؤ۔ یہ حبیب دا آخری وقت ہے، وہ خلیل دا آخری وقت سی، یہ حبیب دا آخری وقت ہے۔ تو خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی آپ دی اپنے مولا دے لئی قربانیاں دے نال عبارت ہے۔ مال ہر بندے نو پیارا ہے، جان ہر بندے نو پیاری ہے، بیوی اور بچے ہر بندے نو پیارے نے، لیکن خلیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں موقع آیا مال دی قربانی دا تے مال بھی پیش کر دیتا۔
دیا بکریاں سن جو آپ چرا رہے سن، مال دی قربانی سنو، بکریاں چرا رہے سن، فرشتے گزرے انسانی شکل میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کرنا چاہیے، اللہ دے خلیل ابراہیم علیہ السلام دی دا امتحان لینا چاہیا، کوڑوں ننگے انسانی شکل میں جی میں مسافر ہون، ابراہیم علیہ السلام دے کولوں گزرے تے پڑھتے جا رہے سن سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہ تعالیٰ دی سبوحیت، اللہ تعالیٰ دی قدوسیت بیان کردیا ہویا، اس دی پاکیزگی بیان کردیا ہویا، اس دا تقدس بیان کردیا ہویا، جدو گزرے ابراہیم علیہ السلام نے اس تسبیح نو سنیا تے مچل گئے۔ آپ نے فرمایا دوستو گل سنو، اے میرے رب دی تعریف کیتی بڑے پیارے الفاظ دے نال، میرے مولا دی تسی تعریف کیتی ہے، ایک باری اے کلمات پھر سناؤ۔ انہوں نے کہا اے ابراہیم اسی پہلے تے اپنی مرضی دے نال تسبیح پڑھی سی، اگر ہم تہاڈی فرمائش دے اوتے پڑھیے تے سانو کی ملے گا؟ آپ نے فرمایا اے جتنیاں بکریاں نے ریوڑ ہے ایڑ ہے ادھیاں بکریاں تہاڑیاں ہو جان۔ میرے مولا بھی ایک باری یہ ہوئی کلمات پیارے لگے نے، دوبارہ سناؤ۔ انہوں نے پڑھیا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مچل اٹھے، وجد آ گیا، فرمایا اسے سبوح اور قدوس کی قسم دینا تانوں ایک مرتبہ یہ تسبیح پھر پڑھ دو۔ انہیں کہا ادھیاں بکریاں تے سانو مل چکیاں، تہاڑیاں ادھیاں بکریاں دے مالک ہو گئے، اگر دوبارہ یہ تسبیح پڑھیے تو پھر سانو کی ملے گا؟ فرمایا باقی دا ادھا ریوڑ بھی تہاڈا ہو جائے گا، ساریاں بکریاں ہی تہاڑیاں ہو جان گیاں۔ انہوں نے پھر پڑھ دیتا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمائش کی تھی ایک بار یہ تسبیح پھر پڑھ دو۔ انہیں کہا ابراہیم ساریاں بکریاں سانو دے چکے، ہن تے تواڈے کول دین واسطے کوئی شے نہیں، ہن اسی اگر پڑھا گے یہ تسبیح پڑھا گے تو پھر سانو کی ملے گا؟ آپ نے فرمایا اپنیاں انہاں بکریاں نو چران واسطے تانوں چھیڑو دی لوڑ نہیں ہے، بکریاں چران واسطے ملازم دی لوڑ ہے نا، بندے دی لوڑ ہے۔ تسی میرے رب دا ایک باری نا اور لو، میں تہاڈا خادم اور نوکر بن کے تہاڈیاں بکریاں چارا کراں۔ وہ تو فرشتے سن امتحان لین واسطے آئے سن۔ انہوں نے کہا امتحان وچ ابراہیم ثابت قدم رہ جے، اپنیاں بکریاں تہاڈیاں مبارک ہون، سانو بکریاں نہیں چاہیدیاں، اسی تو صرف ویکھن آئے ساں تہاڈی مولا دے نال محبت کتنی۔ مال دین تو پرواہ نہیں کی، اپنے رب دی خاطر مال دی قربانی دیتی، جان دی قربانی دیتی، کہ اپنے وقت دا جو بادشاہ ہے جس کا نام نمرود، اس دی دربار وچ جا کے نمرود دی مخالفت کی تھی، وہ خدا بنیا بیٹھا سی، اپنے آپ نو سجدہ کرواندا سی۔ آپ نے جا کے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے نمرود تو کہ میں خدا ہے، تو اپنے آپ کو خدا سمجھنا ہے؟ تو کہ میں خدا ہے؟ رب الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندگیاں عطا کرتا ہے اور ماردا بھی ہے۔ نمرود کہنے لگیا قال انا احیی و امیت، یہی کام تو میں کرنا، میں ہی زندگی دینا، میں ہی موت دینا۔ اور اس نے قید خانے وچوں 2 قیدی بلوائے، ایک نو سزائے موت ہو چکی سی، دوسرے نو آزادی دا پروانہ مل گیا سی، انہیں آزاد ہونا سی، آزادی دا فیصلہ ہو گیا سی، ہن اس نے آزاد ہونا سی، ایک دے واسطے سزائے موت ہو چکی سی۔ نمرود نے جس نو سزائے موت ہوئی سی انہوں بری کر دیتا، تے جنوں آزادی دا پروانہ ملنا سی اس نو پھانسی لگوا دیتا۔ کہنے لگا دیکھو زندگیاں میں بخشنا، موتاں میں بڑھنا،
میں ہی تیرا رب ہاں، انا احیی و امید، میں زندگی دینا میں موت دینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوسری حجت اس سے کر دیتی، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا اللہ تے وہ ہے جو روزانہ سورج نو مشرق دی طرفوں نکالتا ہے، سورج چاڑتا ہے تے مشرق والوں چاڑتا ہے، جے تو رب ہے تو خدا ہے تے اس سورج نو مغرب والوں نکال کے دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، آپ کی اس دلیل نو سن کے کافر مبہوت ہو گیا، حیران اور پریشان ہو گیا، لیکن آپ کا جواب نہ دے سکیا۔ اس ویلے ایک حکمران جو خدا بنیا بیٹھا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا نقصان کر سکتا سی، آپ کو شہید کروا سکتا سی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے توحید بیان کیتی جا کے محل دے اندر، بادشاہ دے محل دے اندر اپنی جان دی پرواہ نہیں کی۔ میں عرض کر رہا ابراہیم نے ایسے خلیل، ایسے یار جو اپنے رب دی خاطر مال بھی قربان کرتے ہیں، جو اپنے رب دی خاطر جان دا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جدو ابراہیم علیہ السلام نو نمرود دے حکم دے نال آتش نمرود اگ وچ سٹیا گیا، لیکن خوشی دے نال آپ نے اس سزا کو قبول کر لیا۔ جس ویلے گوپیے وچ پا کے ابراہیم علیہ السلام نو اس آگ دی طرف سٹیا جا رہا سی، جبریل امین نے آ کے اپنی خدمات پیش کی تھی، کیا اے اللہ دے خلیل ابراہیم علیہ السلام میرے لائق کوئی حکم ہے؟ فرمایا کوئی نہیں۔ جناب کوئی حاجت ہے تے مینوں دسو تاکہ میں رب تعالیٰ تک پہنچا دے وہاں۔ آپ نے فرمایا کوئی لوڑ نہیں، جانتا ہے رب میرا رب جلیل، آگ میں جاتا ہے اب اس کا خلیل۔ آپ نے فرمایا دسیے تے انہوں جنہوں پتہ نہ ہوئے، میرا رب تے میرے حالات تو واقف ہے، وہ تو جانتا ہے، ویندہ پیا ہے کہ میرا خلیل آگ میں جا رہا ہے، پھر تیرے ہاتھ میں سنیا کیوں کرنا؟ اے جبریل تیرے ہاتھ کیوں پیغام دے؟ اور پھر اس ویلے اللہ تعالیٰ نے حکم صادر کیتا، قلنا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم۔ اللہ فرماندا ہے اساں حکم دیتا کہ اے اگ، اے نمرود کی بھڑکائی ہوئی اگ، میرے ابراہیم تے سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ لفظ نہ کہندا، یہ نہ فرمایا جاندہ کہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، تو ہو سکتا ہے وہ آگ اتنی زیادہ ٹھنڈی ہو جاندی کہ ٹھنڈی ہو کے تکلیف پہنچاندی۔ اس لیے رب نے فرمایا ٹھنڈی ہو جا، لیکن سلامتی والی ٹھنڈی ہونی، ایسی بھی ٹھنڈی نہ ہونی کہ ٹھنڈی ہو کے میرے خلیل کو نقصان دے اور آپ کو تکلیف پہنچے۔ قلنا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم۔ اس لیے اقبال نے کہا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محض تماشائے لب بام ابھی۔ مال دی پرواہ کوئی نہیں، جان دی پرواہ کوئی نہیں، مال بھی رب دی رضا دی خاطر لٹایا، جان بھی نذرانے پیش کیتے، اور بیوی بھی پیاری ہے، بیوی بچے پیارے ہوندے نے، انہاں دی قربانی بھی دیتی کہ بچہ اسماعیل اب اجے چھوٹی عمر کا شیر خار بچہ ہے۔ اپنی بیوی اماں ہاجرہ نو فرمایا نال لیا، اماں ہاجرہ نو شیر خار بچہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور کعبے دے نیڑے اس ویلے اتنے کوئی عمارت نہیں، کوئی آبادی نہیں، بے آب و گیا جگہ ہے، پانی بھی کوئی نہیں، سبزہ بھی کوئی نہیں، سایہ بھی کوئی نہیں، کوئی آبادی نہیں، کوئی بندہ نہیں، کوئی پرندہ نہیں۔ تو کعبہ شریف دے قریب بے آب و گیا جگہ تے صفا مروہ دے درمیان حضرت ہاجرہ
اور اپنے بچے کو ٹھہرایا، اور پھر جب روانہ ہونے لگے تو سیدہ حاجرہ نے عرض کی تھی حضور سانو بٹھا کے کتنے چلے ہو؟ آپ بولے نہیں۔ انہاں پھر پوچھا حضور سانو اتنے چھوڑ کے ویرانے میں چھوڑ کے کتنے جا رہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیتا۔ جب تیسری مرتبہ پوچھا تو ہن اے کہیا اے اللہ دے نبی کیا اللہ دا حکم ہی ایویں ہے؟ کہ آپ نے سر ہلا دیتا کہ ہاں اللہ دا حکم ایویں ہے۔ انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے، جی رب دا حکم یہ ہے ایویں ہے تو پھر وہ سانو ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے نو اتنے رب دے سہارے تے چھوڑ کے تشریف لے آئے، اور پھر اس موقع تے اسماعیل علیہ السلام جب پانی دی پیاس دے نال بے چین ہوئے اور انہوں نے اپنی اڈیاں رگڑیاں تے چاہے زمزم پیدا ہویا، زمزم دا پانی بھی پیدا ہویا۔ القصہ ابراہیم علیہ السلام نے ہر موقع دے اوپر قربانی دیتی، تے انہاں قربانیاں دے وچوں سب تو بڑی قربانی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نو اللہ دی بارگاہ وچ اس دی رضا دی خاطر ذبح کرا۔ تو اس مضمون میں اتوں تک پہنچایا۔ انشاءاللہ تعالی اگلا جمعہ 8 ذی الحج ہوئے گی، بالکل قربانی دے نیڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسماعیل علیہ السلام آپ دی قربانی دا واقعہ اور قربانی دے کچھ مسائل انشاءاللہ اگلے جمعہ بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔